بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم ان حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خوران محترم، سورہ مبارکہ یاسین کی یہ 41ویں آیت ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ پروردگار عالم اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اگر آپ سرخی کے طور پر دیکھیں تو یہ 3 مقامات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے ان فریزز کو استعمال کیا۔ آیۃ لہم، ان کے لیے نشانی ہے اس میں، اور پھر یہ کہہ کر پروردگار نے اپنی بعض آیتوں کا تذکرہ کیا۔ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا آیۃ لہم الارض المیتہ، کہ ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں، اور پھر اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ آیۃ لہم اللیل، کہ ان کے لیے نشانی ہے رات میں، اور اس پر بھی کل ہماری گفتگو ہو چکی۔ یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے اور پروردگار عالم اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آیۃ لہم، کہ ان کے لیے نشانی ہے۔ کس چیز میں نشانی ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ انا حملنا، کہ یقیناً ہم نے حمل کیا۔ حمل کا وہ لفظ ہے کہ جو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ حمل کا مطلب ایک طرح سے بوجھ کا ہوتا ہے کہ جو کسی کے اوپر ڈالا جائے، حامل، اٹھانے والا، یعنی حمل ایک بوجھ ہے کہ جس کو اٹھایا جاتا ہے۔ انا حملنا، کہ ہم نے سوار کیا، یعنی اس بوجھ کو ڈالا۔ وہ بوجھ کس کا تھا؟ ذریتہم، ان کی ذریت کا۔ تو کوئی تو ہے کیریئر کہ جس کے اوپر اس بوجھ کو لادا جا رہا ہے، کہ جس کے اوپر ان کو سوار کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر ان کو آن بورڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ فی الفلک المشحون، یہ کشتی ہے، اور کشتیاں بھری ہوئی کشتیاں، المشحون، یعنی یہ پروردگار عالم نے اس کو بھی اپنی نشانی کے طور پر بیان کیا کہ یہ انسان کی قدرت کی بات نہیں ہے کہ فزیکل لاز اس طرح سے خود سے بنا لے۔ یہ جو فزیکل لاز اپنے طور پر انفورس ہیں، تو ان کے پیچھے یہ پروردگار کا احسان ہے کہ سمندر کی بکھری ہوئی موجوں میں، دریاؤں کے اندر اگر یہ کشتیاں تمہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور وہ تمہارے بوجھ کو بھی اٹھا رہی ہیں، صرف تمہارے بوجھ کو نہیں اٹھا رہی ہیں بلکہ سامان تجارت کا آج بھی سب سے بڑا جو ٹریڈ روٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے تجارت ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ سی ہے، سمندر ہے، پانی ہے، کہ جس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں یہاں پر پروردگار نے بیان کی، ذریت کا بھی تذکرہ کیا اور یہ مشحون کا بھی تذکرہ کیا۔ ان کی ذریت کو ہم نے حمل کیا، ہم نے آن بورڈ کیا، کس میں؟ کشتی میں، المشحون، اور وہ کشتیاں کہ جو بھری ہوئی کشتیاں ہیں۔ اس کو اگر آپ خاص کسی کشتی کی طرف لے جائیں تو مفسرین میں سے بعض نے احتمال دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی ایک بڑی سگنیفیکنس یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ آدم اول اور یہ آدم ثانی۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو نسل آدم ہے وہ اس دنیا کے اندر آنا شروع ہوئی ہے، لیکن آدم ثانی نوح علیہ السلام اس کانٹیکس میں کہ وہاں جو کشتی میں افراد موجود تھے پھر وہی تھے کہ جن کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر وہ سلسلہ انسان کا اس دنیا میں آگے بڑھا۔
ورنہ جو ایک بڑی تعداد تھی یہ سارے کے سارے وہ افراد تھے کہ جن کو ہلاک کر دیا گیا اور طوفان کے وہ شکار ہو گئے، اس کا وہ نوالا بن گئے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے اگر آیتوں کی آپ ترتیب دیکھیں گے اور ابھی آگے بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر جنرلائزیشن ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک مصداق کے طور پر آپ کشتی نوح کو بھی لے لیجئے، وہ خدا کا ایک بہت بڑا احسان تھا کہ نسل انسانی کو ختم نہیں کر دیا، پروردگار عالم نے بالآخر نسل انسانی کو آگے بڑھنے کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بنایا۔ مگر جو آیتوں کا جو آگے بھی آپ انداز دیکھیں گے اس میں جنرلائزیشن ہے، یعنی ایون جو آج بھی کشتیاں موجود ہیں ان سب کے اوپر اس وعید کو حاوی کیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کہ جو اگلے الفاظ ابھی آپ دیکھیں گے۔ تو یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ ذریت استعمال ہوا ہے، لفظ ذریت عام طور پر نسل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اولاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جو ابلیس نے بھی آدم علیہ السلام کی ذریت کا تذکرہ کیا تھا کہ میں اس کی ذریت کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے کہ جو مخلص ہوں گے میں سب کو بہکاؤں گا، مگر وہ ہوں گے کس میں سے؟ وہ ذریت آدم میں سے ہوں گے، یعنی آدم کی نسل میں سے ہوں گے۔ تو نسل کے لیے ذریت کا لفظ استعمال ہونا یہ تو بڑا کامن ہے، چھوٹے بچوں کے لیے ذریت کا لفظ استعمال ہونا، پھر بڑے اولاد کے لیے بھی ذریت کا لفظ استعمال ہونا بڑا کامن ہے۔ ایک اور اس کا ایکسپینشن آتا ہے کہ صرف اولاد نہیں، اولاد کے ساتھ ساتھ خواتین کا، ان کے اوپر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی پرائمریلی اس کا اطلاق ہوتا ہے اولاد کے لیے، مگر پھر اس کے بعد نساء، یعنی یہ اگر آپ مختلف جو بڑی تفسیریں ہیں کہ جن کو سورس تفاسیر کہا جاتا ہے کہ جو مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے اندر اس حوالے سے بڑی گفتگو کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایون یہ بھی کہا گیا کہ ذریت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کے جو آف اسپرنگز ہیں انہی کے اوپر ذریت کا لفظ استعمال کیا جائے۔ ایک تو یہ نا کہ آپ کی اولاد کو ذریت کہا جائے، بٹ واٹ اباؤٹ یور فور فادرس، کیا ان کو بھی ذریت کہا جا سکتا ہے؟ استعمال اتنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال زبان عرب میں، عربی لینگویج کے اندر یہ وسعت موجود ہے کہ ایون ناٹ اونلی دا آف اسپرنگس، ناٹ اونلی دا جنریشنز ٹو کم، بلکہ وہ جو فور فادرز ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کم ہوتا ہے مگر یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر اس بات کا احتمال دیا گیا۔ تو وہ آیۃ لہم ان حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہماری اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے آن بورڈ کیا، کس کو؟ ذریتہم، اولاد کو، آباء و اجداد کو، کمزوروں کو، کہ وہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹریولنگ کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ وہ کشتیاں ہیں کہ جو بھری ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں کا بوجھ اٹھائیں گی، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ بھی اس کے اوپر لادا جائے گا۔ صرف ضروریات زندگی کا سامان نہیں، تجارت کا سامان وہ بھی اس کے اوپر لادا جاتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایون ایکسپلور کرنے کے لیے، یعنی یہ جو ویاج کی پوری ہسٹری ہے کہ جس کے اندر ایک جگہ سے ایک ڈسکور کرنے والا ایکسپلورر نکلتا ہے، تو مثال کے طور پر واسکو ڈی گاما آ رہا ہے تو کہیں جا رہا ہے کسی لینڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے، یا مثال کے طور پر کولمبس جا رہا ہے تو نکلا تھا انڈیا ڈسکور کرنے کے لیے، پہنچا وہاں پر کہ جس کے نتیجے میں امریکہ ڈسکور ہو گیا۔ تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایکسپلور کرنے کے لیے بھی، مختلف ڈسکوریز کے لیے بھی، ایز اے ٹول بھی، جس سفر کو اور جس ذریعے سفر کو اختیار کیا گیا وہ سمندر کا اور سی کا ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت کچھ ایکسپلور کیا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اسی کے اندر محدود ہے، بلکہ اس سے ایکسپلور کرنے میں بہت مدد لی ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری۔ تو یہاں پہلی چیز جو پروردگار نے بیان کی وہ کشتیوں کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور صرف کشتیوں ہی کی حد تک بات محدود نہیں ہے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، لہم، ان کے لیے، من مثلہ، ان کشتیوں کی مثل، یعنی سم واٹ سملر، جو ان کشتیوں کی طرح سے ان کو کیری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتی ہیں۔ اور بھی بہت ساری سواریاں ہیں، اور بھی بہت سارے کیریئرز ہیں، اس کے اندر آپ اونٹ کو بھی لے لیجئے، گھوڑے کو بھی لے لیجئے، گدھے کو بھی لے لیجئے، اس کے اندر جو جدید دنیا میں انسانوں نے ترقی کر کے گاڑیاں بنا لی، موٹریں بنا لی، لوریز بنا لی، ٹرک بنا لیے، اور اسی طریقے سے ہوائی جہاز بنا لیے، یہ سب بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے، اور ایون کشتیوں کی جو ایڈوانس شکلیں ہیں کہ جس کے اندر کروز بھی آ گیا، جس کے اندر سب میرینز بھی آ گئی، تو یہ کشتیوں ہی کی ایک ایکسپینشن ہے کہ مختلف ٹرانسفارمیشن ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ مختلف ہمارے سامنے ذرائع
نقل و حمل، مینز آف ٹرانسپورٹیشن آتے چلے گئے۔ تو یہاں پروردگار فرماتے ہیں خلقنا لہم، ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، یعنی کچھ کو تو ہم نے بنا دیا اور کچھ کے اندر پوٹینشل رکھا کہ جس کو بالآخر یہ لوگ جوڑ توڑ کر کے ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پرنسپل تو اپنی جگہ پر ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ ہم تمہیں ایسا نہیں دیکھنا چاہتے کہ تم کچھ تبدیل نہ کر سکو، ہم تمہیں ایسا بنا چکے ہیں کہ جس کے نتیجے میں تم معلوم کو مجہول کے ذریعے سے مجہول کو بھی معلوم میں تبدیل کر دو، یعنی 5 چیزیں تمہیں معلوم ہو، تم 50 تک پہنچ جاؤ، جو پہلے ان نون تھا وہ نون بنتا چلا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں تمہاری ایک کلیکٹیو وزڈم ہے کہ جو بڑھتی چلی جائے، اور اس کے نتیجے میں انسان سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس میں علامہ اقبال کا ہے، اب یہ بات کہیں اور چلی جائے گی لیکن سن لیجئے، 1-2 منٹ میں آپ کے اس پہ لیتا ہوں کہ علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے، وہ پوری نظم نہیں پڑھ رہا، اس کا کرکس آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں نشانیاں کتنی ہیں، کہ بہت نشانیاں ہیں پروردگار کی، مگر علامہ اقبال کا ایک مکالمہ ہے خداوند متعال کے ساتھ، کہ جس میں علامہ اقبال نے اس کو الفاظ میں شاعری میں اس طرح سے کہا کہ خدا نے مجھ سے پوچھا کہ میری دنیا کیسی لگی، کیسی لگی میری دنیا، یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھ سے پوچھا، الفاظ میرے ہیں مطلب ان کا میں بیان کر رہا ہوں، کہ اقبال نے پوچھا میری دنیا کیسی لگی، تو اقبال نے کہا نہیں لگی، اچھی نہیں لگی، اچھی نہیں لگی، یعنی ویسی نہیں لگی کہ جیسی مجھے چاہیے تھی۔ اچھا اب اگر آپ دیکھیں ایک طرف نشانی ہے، نشانی کا مطلب آئیڈیل تھوڑی ہے، بی ویری کلیئر، نشانی کا مطلب آئیڈیل نہیں ہے، نشانی کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اس مقصود تک پہنچ سکتے ہو، مگر کیا یہ آئیڈیل ہے؟ آف کورس ناٹ، یہ دنیا ہی آئیڈیل نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا آئیڈیل ہوتی تو انسان اس دنیا میں رہ کر آخرت کا طلبگار کیوں ہوتا؟ یہ دنیا آئیڈیل تھوڑی ہے، دنیا نشانی ہے اس منزل کے لیے کہ جس تک انسان اپنے ذہن کو منتقل کر سکتا ہے، بٹ دنیا دس از ناٹ این آئیڈیل ورلڈ۔ جب آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے تو پھر ہر چیز پرفیکٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر پرفیکٹ ہوتا سب کچھ یہاں پر تو کسی کے سر کے بال نہ اڑتے، میں معذرت چاہتا ہوں، کوئی آفینڈڈ فیل نہ کر، یعنی کسی کے سر کے بال نہ اڑتے، کسی کے بالوں میں سفیدی نہ آتی، کسی کے چہرے پر جھریاں نہ آتی، کسی کی کمر خم نہ ہوتی۔ آئیڈیل تھوڑی ہے، یہ نشانی ہے۔ نشانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کسی حقیقت تک اپنے ذہن کو منتقل کر سکو۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو وہاں پر تم پہنچو گے وہ ہوگا آئیڈیل، کہ جنت میں جب تم پہنچتے ہو تو جوان جاؤ گے، بڑھاپے کا گزر نہیں ہے، نہ بچپنا ہے کہ جو کمزوری کی علامت ہے، نہ بڑھاپا ہے کہ جو خاتمے کی علامت ہے، نہ غربت ہے، نہ بیماری ہے۔ یہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے نا، کہ یہ نہیں کھا سکتے ورنہ شوگر ہو جائے گی، یہ نہیں کھا سکتے ورنہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، یہ نہیں کر سکتے ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کر سکتے۔ تو آئیڈیل کدھر ہے؟ آئیڈیل، وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ۔ تو اقبال کا جو یہ مکالمہ ہے وہ غور طلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے مجھ سے پوچھا کہ اقبال میری دنیا کیسی لگی، تو میں نے کہا نہیں لگی، اچھی نہیں لگی، اینڈ ہی از رائٹ آن ہز پارٹ۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اس تصوراتی مکالمے میں خدا کو کوٹ کرتے ہیں کہ جب میں نے خدا سے یہ کہا کہ اے پروردگار مجھے تیری دنیا اچھی نہیں لگی، تو خدا نے مجھ سے کہا توڑ دے دنیا، پھوڑ دے دنیا، بنا ویسی کہ جیسی تو چاہتا ہے۔ ایک ہے نعمت کو ضائع کر دینا، اس کی بات نہیں ہو رہی، ایک ہو رہا ہے ایکسپیریمنٹ کرنا، یوں کر کے دیکھتے ہیں، یوں کر کے دیکھتے ہیں، اچھا یوں کر کے دیکھتے ہیں، اچھا یوں کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک ہائپوتھیسس ہے، اس ہائپوتھیسس کے ذریعے سے چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں، ارے یہ تو یہ ہو گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا برادران عزیز تو آج بھی ہم ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دے رہے ہوتے ایک دوسرے کو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انصاف سے آپ مجھے بتائیے کہ یہ چراغ اس طرح کے تو نہ ہوتے کہ جن کو چراغ کہیں تو آپ مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں کہ یہ چراغ کہاں، لیکن چراغ ہی تو ہے، مگر ایسے چراغ ہیں کہ جن کو اس طرح سے نہیں جلایا جاتا کہ جس طریقے سے دیا جلایا جاتا ہے۔ مگر یہ ہے، آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب ہم کو تو وہی بہت اچھا لگتا ہے کہ اسی انداز، اگر اسی انداز سے ہوں تو یقین کیجئے کہ یہاں پر ابھی بھی مجھے اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک شخص وہاں پر چاہیے ہوتا جو میری بات سن کر آگے والوں تک منتقل کرتا۔ آپ غور کیجئے گا
اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. سخر یعنی اگر آپ اس کے پیچھے تلاش کریں کہ اقبال کے مکالمے کے پیچھے آیت کون سی ہے، وہ آیت ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. دا ورلڈ از ایٹ یور ڈسپوزل ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم زمین و آسمان کی نشانیوں کو دیکھو اور خالق تک پہنچو. تم مخلوق سے خالق تک ضرور پہنچ جاؤ. ہاں اگر اس کے ذریعے سے تم مزید اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بناتے ہو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر ایک کمفرٹ زون پیدا ہو، مگر وہ کمفرٹ زون شکر کے ساتھ ہو، نہ شکری اور کفران نعمت کے ساتھ نہ ہو. تم اس کو اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرو گے تو ہم تمہاری گرفت کریں گے، ورنہ ہمیں کوئی اتنا اصرار نہیں ہے کہ تم اسی طریقے سے کپڑا بناتے چلے جاؤ جس طریقے سے پہلے کسی زمانے کے اندر کپڑا بنتا. تو ٹیکسٹائل مل تو نہیں آ سکتی تھی. پھر آپ غور کر رہے ہیں ان باتوں کی طرف. پھر ایئر کنڈیشن تو نہیں آ سکتا تھا، پھر ہیٹر بھی اس انداز کا نہیں آ سکتا تھا. یہ درست ہے کہ اس کو غلط استعمال کرو گے تو پھر وہ آیت کہ جو سورہ روم کے اندر ہم نے غالباً 2 سال پہلے ڈسکس کی تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد ظاہر ہو گیا بر میں بھی اور بحر میں بھی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، ان حرکتوں کی وجہ سے جو انسان کرتے رہے. ہم نے ترقی کرنے کا کہا تھا، ہم نے ضائع کرنے کا تو نہیں کہا تھا. یہ تم جو تیل کو خواہ مخواہ سمندر کے حوالے کرتے چلے جاؤ گے تو وہ آلودہ ہو جائے گا. جب وہ آلودہ ہو جائے گا تو وہاں کی مچھلیاں کہاں سانس لے پائیں گی؟ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے بریتھ کرنے کا، کہاں وہ باقی رہ پائیں گے؟ اگر تم اپنے معاشرے کے اندر ترقی کے ساتھ اگر ایک چیک نہیں لگاؤ گے تو اس کے نتیجے میں ہر چیز آلودہ ہو جائے گی. جب آلودہ ہو جائے گی تو پھر بھگتو. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ توڑو پھوڑو بہتر بناؤ. ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ توڑ پھوڑ کر کے اس کو برباد کر دو، تباہ کر دو. اگر ایکسپیریمنٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایوالو کر کے چیز کو حسین و خوبصورت و خوشنما بناؤ تو کیا کہنا، یو آر موسٹ ویلکم. بٹ اتنے تھینک لیس مت بنو کہ جو حسین چیزیں ہم نے دی ہیں ان کے حسن کو بگاڑ کر سمجھو کہ تم نے کوئی ترقی کی ہے یا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے. یہ ایک بیلنس ہے کہ جس میں انسان کے وزڈم اور کلیکٹیو وزڈم کا بہت بڑا امتحان ہے. یہاں میں آپ کے ذوق سے نزدیک ہو کر ایک جملہ عرض کروں اور پھر ہم آگے بڑھیں کہ یہاں پروردگار عالم نے 3 عناوین دیے جو میں عرض کر چکا. آیت لہم الارض المیتہ، پہلی بات ہم نے زمین کو ان کے لیے نشانی بنایا، نشانی. آیت لہم اللیل، ہم نے رات کو ان کے لیے نشانی بنایا. آیت لہم، کشتی کو ہم نے ان کے لیے نشانی بنایا. اور پھر ضمن میں زمین کا بھی تذکرہ آ گیا، زمین کے ساتھ اگنے والے دانے کا بھی تذکرہ آ گیا، میووں کا بھی تذکرہ آ گیا، باغات کا بھی تذکرہ آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ دن کا تذکرہ آ گیا، رات کا تذکرہ آ گیا، سورج کا تذکرہ آ گیا، چاند کا تذکرہ آ گیا، کشتی کا تذکرہ آ گیا، کشتی کے تیرنے کا تذکرہ آ گیا، سمندر کا تذکرہ آ گیا، دریا کا تذکرہ آ گیا. ان سب کو نشانی بنایا ہمارے لیے، مگر ان سب کو کس کی محبت میں بنایا؟ ان سب کو نشانی بنایا ہماری ہدایت کے لیے، مگر یہ سب کے سب کس کی محبت میں بنائے؟ تو یہ آیتوں کی تشریح ہمیں ملتی ہے حدیث قصہ میں کہ جہاں یہ اعلان ہوا کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. یاد رکھو کہ یہ آسمان کا جو شامیانہ دیکھ رہے ہو نہیں ہوتا، جو زمین کا فرش دیکھ رہے ہو نہیں بچھاتا، یہ جو سورج کی قندیلیں دیکھ رہے ہو ان میں کوئی روشنی نہ ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ چاند کی خنکی ہوتی، نہ یہ سمندر ہوتا، نہ اس کی روانی، نہ دریا ہوتا، نہ اس کی طغیانی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان 5 کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو چادر کے نیچے موجود ہے. جس پر وہ جناب جبرائیل کا سوال کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ جس پر خدا نے ناز سے جواب دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. درود بھیجیے گا محمد وآلہ. اور یہیں سے اس فرق کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے. ہمارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے خدا تک پہنچیں. آل محمد کے لیے نشانیاں نہیں ہو سکتی. یعنی غور کیجیے گا،
یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچیں. یہ آل محمد کے لیے نشانیاں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم بعد میں ہیں، نشانیاں پہلے ہیں. غور کیجئے گا کہ ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں. جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو آسمان تھا، زمین تھی، چاند تھا، ستارے تھے، مگر جب آل محمد پیدا ہوئے ہیں تو وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں، ان کی محبت میں ان کو پیدا کیا گیا. جب ان کی محبت میں ان کو پیدا کیا گیا ہے تو ان کی معرفت ان کے آنے سے مقدم ہے، پہلے، prior to the existence of all these signs ہے. اور جب ایسا ہے تو پھر اس کے بعد علی کی زبان پر یہ جملہ سجتا ہے کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ میرے معبود کہ جس کے اوپر دلیل خود اس کا وجود ہے، مجھے کسی نشانی کی ضرورت نہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے انہیں آن بورڈ کیا، ان کی ذریت کو، فی الفلک المشحون، ان کشتیوں میں کہ جو بھری ہوئی ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے پیدا کیا اس جیسی اور بہت سی چیزیں، سواریاں کہ جس کے اوپر یہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، تو ہم ان کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو ان کا کوئی فریاد رس بھی نہ ہو. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور ان کو کوئی ریسکیو نہ کر سکے، کوئی ان کو ریسکیو کرنے والا نہ ہو، ان کو ریسکیو نہ کیا جا سکے. ان پرنسپل صیغہ مجہول ہے، پیسو وائس ہے، مگر مطلب بالکل واضح کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ سمندر کے اندر ٹنوں کے حساب سے وزن لے کر، اور خود اتنا وزنی کہ پورا شہر ایسا لگتا ہے کہ ان بڑی بڑی کشتیوں کے اندر اور جہازوں کے اندر آباد کر دیا گیا ہے، یہ ایک موج کی مار ہے، یہ ایک طوفان کی مار ہے، یہ ایک بھنور کی مار ہے. یہ ایک موج یہاں سے یہاں ہو تو اسے ڈوبنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ٹائٹینک جیسا جہاز بھی تو ڈوبنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کہ نشا نغرقہم، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. اور جب وہ غرق ہو رہے ہوں گے فلا صریخ لہم، تو ان کا نہ کوئی فریاد سننے والا ہوگا، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی ان کو کوئی ریسکیو کرنے والا ہوگا. الا، مگر یہ کہ رحمتم منا، ہماری ہی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے. ہمیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں بس اتنا جھٹکا ہی دینا تھا، ابھی غرق نہیں کرنا تھا. اگر یہ ہو تو ٹھیک ہے، الا رحمتم منا ومتاعا الی حین، اور ہم یہ طے کر لیں کہ ایک معین وقت تک، ہین کہتے ہیں وقت کو، مومنٹ، ایک وقت معین، ایک اسپیسیفک ٹائم لائن تک، جہاں تک ہم ان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں تک ہم ان کو مزے کرتا ہوا دیکھنا چاہیں تو ہماری رحمت شامل حال ہو جائے، اور یا پھر متاع ہو الی حین، تب تو ٹھیک ہے. ادروائز ان کو غرق اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ کتنی دیر کا کام ہے؟ کون ہے جو ان کی فریاد کو اس موقع پر سنے گا؟ یہ جو ایک ہوپ بھی اندر دلائی کہ اگر کبھی غرق بھی ہو رہے ہو تو یاد رکھنا ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ الا رحمتم منا، ہاتھ پیر تو مارنے ہیں، وہ متاعا الی حین. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ امام کے پاس ایک شخص کہ جو سمندری اور دریائی سفر کیا کرتا تھا، اور اس زمانے میں نہ کوئی جی پی ایس ہے، نہ کوئی موبائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ستاروں کی مدد سے دیکھ کر ایک اندازہ کرنا ہے اور وہ اپنے سفر کو آگے کنٹینیو کرے گا. تو وہ آیا اور امام کے سامنے آ کر اس نے گفتگو کی اور امام سے سوال کیا خدا کے بارے میں. اب یہ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ امام کا انداز ہے کہ کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا امام ہوا کرتا ہے. تو امام جب کوئی آتا تھا تو دیکھتے تھے کہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ سیدھا سادہ انسان ہے، واقعاً سمجھنے کے لیے آئے، اسے گفتگو کا انداز اور ہوگا. کوئی مثال کے طور پر ریڑھی پر فروٹ بیچنے والا ہے، اس سے جب گفتگو ہوگی تو کیا فلسفے کے موضوع پر اس سے گفتگو کریں گے، اس سے اسی انداز میں بات کی جائے گی. یا مثال کے طور پر ایک سائنسدان ہے، جب اس سے گفتگو کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ گفتگو کا انداز دوسرا ہوگا. یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی گزری ہے سمندر میں، دریا میں، اور وہ خدا کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. تو امام نے اسے سوال کیا، ایک بات بتاؤ کہ جب تم سمندر میں، دریا میں سفر کرتے ہو تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ جو کشتی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، کوئی طوفان آیا؟ کہا کہ بالکل ایسا ہوا.
کہ اس طوفان نے تمہیں پوری طریقے سے لپیٹ میں لے. کہا بالکل ایسا ہی ہوا. کہ ایسا بھی ہوا کہ وہ کشتی جو ہے وہ غرق ہونے کے قریب ہو گئی. کہا بالکل. کہ تم بھی کشتی سے آ گئے سمندر کی موجوں میں. کہا بالکل ایسا ہوا. کہ اس موقع پر جب کہ تم بالکل غرق ہونے والے تھے، تو کیا تمہارے دل میں کہیں یہ خیال موجود تھا کہ کوئی ایسا ہے جو ابھی بھی بچا سکتا ہے؟ یعنی باقی سب تم چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کیا ایک تو یہ ہے کہ انسان کہے کہ ہاں بھائی اب تو غرق ہو رہے ہیں، مگر غرق ہوتے ہوتے بھی کوئی ایسی طاقت اس کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو رہا تھا کہ ابھی بھی ہے کوئی، چاہے تم اس کا نام نہ جانو، ہے کوئی کہ جو ابھی بھی بچا سکتا ہے، ابھی بھی ریسکیو کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اس وقت بھی یہ خیال تو میرے دل میں آتا تھا کہ بس چاہے تمہیں نام نہ بھی معلوم ہو، تمہارے دل کی گواہی موجود ہے کہ جو بالا تر طاقت ہے وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اس کو اگر آپ سورہ عنکبوت کے اندر دیکھیں گے، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب کسی کشتی پر یہ سوار ہوتے ہیں تو پھر دیکھو کہ کتنے خلوص سے خدا کو پکارتے ہیں. خاص طور پر جب کوئی ٹربولنس آ جائے، جب کوئی معاملہ دائیں بائیں ہونے لگے، تو پھر دیکھو کہ یہ کتنے خلوص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ اسی وقت تک رہتا ہے کہ جب تک ان کو لگتا ہے کہ گوٹ پھنسی ہوئی ہے، معاملہ خراب ہو سکتا ہے. لما نجاہم الی البر، اور پھر جب ہم نے ان کو کشتی سے اتارا خشکی پر، تو پھر اس کے بعد کون سا خدا اور کیسا خدا. تو بڑے ناشکر ہیں، یعنی بہت جلدی یہ خدا اور خدا کے احسان کو فراموش کر دیتے ہیں. الا رحمتا منا ومتاعا الی حین واذا قیل لهم، اب اس کے بعد بیہیویئر کے اوپر گفتگو ہے. جو اگلی آیت ہے سبسیکوینٹ، اس کے اندر بیہیویئر پر گفتگو ہے. واذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتقوا، بچاؤ اپنے آپ کو. کس چیز سے؟ ما بین ایدیکم، جو تمہارے آگے. یہ محاورہ ہے، بین ایدیکم جو آگے، وما خلفکم جو پیچھے. یعنی کچھ تمہارے آگے ہے، کچھ تمہارے پیچھے ہے. جو تمہارے آگے ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے؟ یعنی اگر میں آپ کے اوپر چھوڑ دوں کہ آپ مجھے بتائیں، تو آپ کا خود دل گواہی دے گا کہ اس میں کوئی ایسی پنشمنٹ کا کانسیپٹ اور فینومینا ہے کہ جس سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے. اسی کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ گناہ ہیں کہ جو تم کر چکے ہو، کچھ گناہ وہ ہے کہ جن کو تم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ موقع ملے گا تو اب یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو تم کر چکے ہو. تو جو کر چکے ہو اس کا عذاب تو پیچھے پیچھے آ رہا ہے. وہ تو پھر گرفت کی بات ہے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو وہ سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو جو کر چکے ہو اس کا عذاب فالو ہے، پیچھے کی طرف آ رہا ہے، وہ تم کو چیز کر رہا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ توبہ کے ذریعے سے. اور وہ گناہ جس کا ابھی تم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ آگے موقع ملے گا تو کریں گے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ عزم مصمم کے ذریعے سے کہ نہیں یہ کام مجھے نہیں کرنا. تو اصلاح کرنا کہ آگے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اس کے لیے انسان کے عزم مصمم کی ضرورت ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ کہے کہ نہیں تھا ارادہ لیکن نہیں اب نہیں کروں گا. اور جو کر چکا ہے وہ تو کر چکا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے توبہ ہی ہو سکتی ہے. کوئی کفارہ ہے تو وہ ادا کرو، کوئی قضا ہے تو وہ دو. اگر کسی سے معافی مانگنی ہے تو معافی مانگو، اگر کسی کے ہاتھ پیر جوڑنے ہیں تو ہاتھ پیر جوڑو، ختم کرو معاملے کو اسی دنیا کے اندر. اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا، بچاؤ اپنے آپ کو. تقوی کا بنیادی مطلب ہے بچانا، تو بچاؤ اپنے آپ کو. ما بین ایدیکم، ان چیزوں سے بھی بچاؤ کہ جو بیڈ ایول انٹینشنز، جو ارادے تمہارے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے نفس کی سرکشی تم پر حاوی ہو جائے، شیطان تم پر قابو پا لے. وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے کام غلط کر چکے تو وہ تو چیز کر رہا ہے عذاب، وہ دور ہو سکتا ہے. اگر اسی طرح سے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جس نے ذرہ برابر برا کیا ہوگا اس کو بھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم دیکھ لے گا. لیکن ابھی اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہے تو کیا کرے گا؟ توبہ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کمال ہے. یعنی اگرچہ یہ آج کی تقریر کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی، بقول استاد مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب، وہ جب اس طرح سے کوئی بات بیان کرنا چاہتے تھے تو فرماتے کہ آف دا ریکارڈ سنیے. تو آج کے ایجنڈے میں یہ آیت نہیں تھی، لیکن یہ کہ سنیے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو پھر توبہ کرے، آگے کے لیے عزم مصمم، پیچھے کے لیے توبہ. تو جب توبہ کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا کہ جو سورہ فرقان میں لکھا ہے، اور واقعاً انسان مسرور ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا،
مگر وہ جو توبہ کر لیں، تجدید ایمان کریں اور پھر سے عمل صالح کرنے لگیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو کھرچ کر ہٹا دیا جائے گا، اس کی جگہ بھی نیکیوں کو لکھ دیا جائے گا۔ یعنی اس سے زیادہ کرم پروردگار اور کیا ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو ہم ان کو آیتیں دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد وارننگ دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا مت کرو، وما خلفکم لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جا سکے، شاید کہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ رحمان اور رحیم کے لفظ کی تشریح ہم ابتدا میں بالکل کر چکے، جنرل مرسی اینڈ اسپیسیفک مرسی۔ لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کر لو آگے کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عزم اور پچھلے گناہوں سے توبہ، تو پھر کیا ہوگا؟ رحیمیت کے لیے ممکن ہے کہ تم کوالیفائی کر جاؤ، وہاں آخرت میں تم رحیمیت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ رحمانیت تو ہے، وہ تو جنرل مرسی ہے پروردگار کی، مگر وہاں کی رحیمیت بھی تم کو حاصل ہو سکے۔ وما تأتیہم، مگر بیہیویئر یہ ہے کہ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، جب کبھی بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے تو اپنا طریقہ ہی یہ بنا لیا۔ ایک ہوتا ہے کبھی ایک انسان کسی کام کو ونس کر لیتا ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے تو اپنا طریقہ ہی یہ بنا لیا۔ بھائی سگریٹ پینا تو ایک آدھ دفعہ کبھی پی لیا، ایک نہیں، سگریٹ پیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ میں اسموکرز کو آفینڈ نہیں کر رہا پلیز، لیکن ایک میں سمجھانے کے لیے کہ ایک ہوتا ہے نا، ایک اسپونٹینیس انسان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، جو اخلاق بن جاتا ہے انسان کا، اس کو یہاں پر کہا گیا کانوا عنہا معرضین، جس کو ہم اصطلاح کے اندر کہتے ہیں ماضی استمراری، کہ جب بھی ہوا تو اسی طریقے سے وہ کرتے رہے۔ کانوا عنہا معرضین، ان کا اخلاق ہی اس طرح کا بن گیا۔ انہوں نے کہا نبی تو بولتے رہتے ہیں، ابھی اپنے کتنا سنیں گے ان کی بات کو، یہ رسول تو بولتے ہی رہتے ہیں، قرآن کے اندر تو چلو خدا تو پھر بولتا ہی رہتا ہے، کتنا اس کو سنیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دس ٹائپ آف ایٹیچیوڈ، اس کو یہاں پر پروردگار عالم کنڈیم کر رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس میرے بندوں کے حال پر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آ کر کوئی پیغام دیتا رہا تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اس طرح کی کنسسٹنسی نیگیٹو، ایک نیگیٹو کنسسٹنسی، ایک نیگیٹو ٹینڈنسی کہ ان رسولوں کی موکری کرنی ہے، استہزاء کرنا ہے۔ سو از دا کیس ہیئر آلسو، کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ کیا کرتے رہے؟ وہ اس کا اعراض ہی کرتے ہیں۔ اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دینا، اٹینشن اس کی طرف نہ کرنا، اعراض کر لینا، منہ پھیر لینا۔ الا کانوا عنہا معرضین، یہ اذا قیل کہہ کر ایک بات کی گئی، اب اذا قیل کہہ کر دوسری بات کہی جا رہی ہے۔ واذا قیل لہم، اور جب ان سے کہا گیا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، یعنی آفٹر شوئنگ سو مینی سائنس، اتنی تو نشانیاں ہم نے دکھلا دی، رسولوں کے ذریعے سے جھنجھوڑ بھی دیا، پھر ان کو کہا کہ آگے کے گناہوں سے دستبردار ہو جاؤ، پیچھے کے عذاب سے توبہ کے ذریعے سے اپنا معاملہ صحیح کرو۔ ناؤ ایک اور آفر کہ یہ کرو، کیا کرو؟ اذا قیل لہم انفقوا مما رزقکم اللہ۔ یہ آیت مجھے اس لیے بہت پسند ہے کہ جب میں نیا طالب علم بنا تھا، ناؤ آئی ایم ریفرنگ ٹو 1994، تو 94 کے اندر ابتدائی جو آیتیں میں نے یاد کی تھی ان میں یہ آیت شامل ہے، اس لیے میرے دل سے بہت قریب ہے۔ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا گیا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یعنی پہلے تو اپنے دماغ سے یہ خناس نکالو کہ یہ ہماری کلاکاری ہے، پہلے تو یہ اپنے دماغ سے نکالو، یہ نکالو کہ یہ ہماری کلاکاری ہے۔ اذا قیل لہم انفقوا، جب ان سے کہا گیا خرچ کرو، کس میں سے؟ مما، اس میں سے، رزقکم، جو رزق دیا تم کو، کس نے؟ اللہ نے۔ رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، للذین آمنوا، ان سے کہا کہ جو ایمان لا چکے، کیا کہا؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں؟ من، ان کو، انطعم، کیا ہم کھلائیں؟ من، ان کو، لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو نہیں کھلا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا۔ یہ ہے ٹونٹنگ، یعنی بھائی تم کہہ رہے ہو خدا، تو وہ خدا سب کا ہے،
یعنی اس کے پیچھے آپ جس کو آپ کہتے ہیں نا فالسی یا مغالطہ، تو وہ آپ دیکھیے کہ کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، تو رازق تھا تو رزق دیا اس نے، تو وہ رازق صرف میرا ہے؟ وہ رازق صرف ایک لمیٹڈ سیمپل کے لیے ہے، جنرل پاپولیشن کے لیے نہیں ہے؟ آف کورس ہے۔ تو جب وہ سب کے لیے رازق ہے تو میرے لیے بھی رازق ہے، ان کے لیے بھی رازق ہے، تو میں بھی مرزوق ہوں، وہ بھی مرزوق ہیں، تو رزق اگر مجھے ملا ہے تو ان کو بھی ملنا چاہیے، اور وہ مجھے دے رہا ہے، ان کو نہیں دے رہا، اور جب ان کو نہیں دے رہا تو ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کے خزانے میں کچھ کمی واقع ہو گئی؟ نہیں، خدا کا خزانہ تو اسی طریقے سے، یا خدا کو علم نہیں ہے کہ یہ لوگ بھوکے ہیں؟ خدا کو علم بھی ہے کہ یہ لوگ بھوکے ہیں، تو خدا کو علم ہے کہ یہ بھوکے ہیں، یس۔ خدا کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ نہیں، پھر بھی وہ نہیں دے رہا، تو وہ نہیں کھلانا چاہتا ان کو۔ جب وہ ان کو نہیں کھلانا چاہتا تو پھر مجھے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں مگر یہ عوامی بازاری زبان استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو کھلاؤں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا، اللہ نہیں کھلانا چاہتا، تو کیا پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خدا کی اس اسکیم کے اندر انٹروین کر کے، پینیٹریٹ کر کے خدا کے منصوبے کو ڈسٹارٹ کروں؟ وائی شوڈ آئی ڈو دس؟ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مذاق اڑانا ہے، یہ ہے استہزاء۔ اگر آپ کہیں نا کہ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے، مذاق اڑانے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے جس پر پروردگار عالم نے اتنی سی بات کی ہے، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم صرف اور صرف کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو، تم اتنا بھی نہیں سمجھنا چاہتے کہ خداوند متعال تمہیں رزق دے کر اپنا وسیلہ بننے کا شرف دینا چاہتا ہے۔ خدا تمہیں اپنا وسیلہ بن کر، یہ وسیلہ بننے کا شرف عطا کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم کو خدا نے مال زیادہ دیا ہے تو تم اس مال میں سے ایک حصہ ان کو دو، اور یہ خداوند متعال تم پر لازم کرتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں حق ہے، سائل کے لیے بھی، محروم کے لیے بھی۔ آپ اس کو تھوڑا سا ویژولائز کریں، میں آپ کے سامنے خاص طور پہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک بات بتائیے، ماں بننے کے بعد اولاد کا رزق ماں کے پاس امانت بن کر آتا ہے، دودھ، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ کو یہ جملہ کیسا لگے گا ماں کی طرف؟ ماں تو کبھی نہیں بولے گی بیچاری، لیکن یہ جملہ کیسا لگے ماں کی طرف سے؟ اگر کسی ماں نے یہ جملہ کہا ہو تو کیسا لگے گا؟ کہ خدا خدا ہے، بالکل ہے، خالق ہے، بالکل ہے، رازق ہے، بالکل ہے، مجھے کون رزق دیتا ہے؟ خدا، اور اس بچے کا رازق کون ہے؟ خدا، تو اگر خدا اس کو دودھ دینا چاہتا تو براہ راست اس کو دیتا، میرے پاس ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ غور کیجئے، اگر واقعاً اس ہائپوتھیسس کو اسی طریقے سے گیون لے کر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں چل پائے گا۔ یہ تو دودھ کی بات ہو گئی، ورنہ اس کے بعد وہ ماں باپ جو چھوٹے بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پھر تو ویسٹرن اپروچ بہت اچھی ہے، پھر تو آپ کہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو لک آفٹر کروں، میں اپنی زندگی خراب کر رہا ہوں، خدا اگر ان کو پالنا چاہتا ہے خود ہی پالے گا، مجھے کیا ضرورت؟ آپ غور فرمائیے کہ یہ اگر اس کو اسی طریقے سے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ آگے بڑھیے، ایک صاحب علم ہے، وہ درس دے رہا ہے، اور جتنے طالب علم ہیں وہ درس لے رہے ہیں، تو صاحب علم کو درس تو نہیں دینا چاہیے اس تھیوری کے حساب سے، اس کو کہنا چاہیے خدا نے مجھے علم دیا ہے، خدا اگر ان کو علم دینا چاہتا ہے تو ان کو علم دے گا، اگر خدا ان کو علم نہیں دینا چاہتا تو یہ جاہل رہتے ہیں تو جاہل رہیں، وائی شوڈ آئی ٹیک دس پین، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہ ساری زحمت برداشت کروں؟ کوئی بھی سسٹم چل ہی نہیں پائے گا اس دنیا کے اندر۔ پروردگار عالم کی جو پالیسی ہے اس کو سمجھنے کے بجائے ٹانٹنگ کرنا، موکری کرنا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ بیہیویئر کی وہ علامت ہے کہ جس کے اوپر پروردگار کا تبصرہ ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہو، تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ اس دنیا کے اندر پروردگار عالم کسی کا اس طرح سے امتحان لیتا ہے، کسی کا اس طرح سے امتحان لیتا ہے۔ اس کو اگر آپ پھر پڑھنا چاہیں تو سورہ فجر کے اندر دیکھیے گا کہ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعما فیقول ربی اکرمن، یہ انسان بہت عجیب ہے، جب اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو ہم رزق دیتے ہیں، اس کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میری بڑی عزت کی، واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جب اس کا امتحان ہی لینے کے لیے اس کے رزق میں ہم کچھ کٹوتی کرتے ہیں، فقدر علیہ رزق، اس کے اندر کچھ کمی کرتے ہیں، فیقول ربی اہانن،
تو وہ فوراً کہتا ہے میرے رب نے تو میری انسلٹ کر دی، ڈسگریس کر دیا، ہیوملیشن کر دی، توہین کر دی. کلا، ہرگز نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا ایشو یہ ہے کہ جب تمہارے پاس مال تھا تو تم نے یتیموں کے سر پر دست شفقت نہیں پھیرا. اس موقع پر اگر یہ شخص یہ کہے یتیم کو خدا کھلانا چاہے تو خود کھلا دے گا، کیا مطلب؟ خدا یہ چاہ رہا تھا کہ تم اس کے نمائندے بن کر اس کام کو انجام دو. جب تم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تم خدائی نمائندگی کو ریجیکٹ کر رہے ہو تو پھر خدا کا رزق آ بھی جائے گا تو برکت نہیں آئے گی، پھر برکت نہیں آئے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. پہلے تو ذہن سے نکالو کہ تمہاری کلاکاری ہے، خدا کی عطا ہے. قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، للذین آمنوا، ان سے کہا کہ جو ایمان لا چکے، انطعموا، ہم ان کو کھلائیں. من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر خدا چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم ہو کھلی ہوئی گمراہی میں، سوائے کھلی ہوئی اور گمراہی کے اور کوئی تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے. بس برادران عزیز، ظاہر رکھے وقت پورا ہوا، لیکن یہ کہ بہرحال انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آیت نمبر 47 یا 47 تک آج ہماری بات پہنچی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سورہ پر مختصر تبصرہ آخری تقریر تک مکمل ہو سکے. جو روکنے والے ہیں ان کے پاس بہانے بہت ہیں، جو کھلانے والے ہیں ان کے پاس موقع بہت ہیں. جو روکنے والے ہیں ان کے پاس بہانے بہت ہیں، ایک بہانہ، کوئی دوسرا بہانہ، کوئی تیسرا بہانہ. کسی کو بھوکا مار دینا اگر ایک انسان کے دل میں قساوت قلبی ہے، شقاوت ہے، تو پھر بہت آسان. اس کا دسترخوان رنگین ہو مگر اس کے بعد پھر دوسرے افراد اگر وہ بھوکے چلے جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پیاس سے مر جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کربلا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو حسین مظلوم کی اس پیاس کو ہم پہلے دن سے یاد کر رہے ہیں کہ حسین مظلوم نے یہ وصیت کی تھی نا کہ اے بیٹا سید سجاد، جب چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو کہنا ہے اشیتی مائن شرب تو معاذ بن فسکرون، اے ہمارے چاہنے والوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہو تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کرنا. سید سجاد نے اس کو یاد رکھا اور اس حد تک یاد رکھا کہ افطار کا سامان بھی اگر سامنے آتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اور فرزند رسول روزے کی عبادت مکمل ہوئی آنسو کے سبب سے، کہا کہ کچھ دیر کی بھوک اور پیاس کے بعد کھانا بھی آ گیا اور پانی بھی آ گیا. مگر ہائے کربلا والے، قتل ابو عبداللہ الحسین جائعا، میرا بابا بھوکا مارا گیا. قتل ابو عبداللہ الحسین عطشانا، میرا بابا پیاسا مارا گیا. اور جب کوئی یہ کہتا کہ فرزند رسول اس طرح سے گھر میں نہ رہیں، باہر جائیے، آپ کا دل بہل جائے گا، تو سید سجاد پوچھتے تھے کہاں جاؤں؟ کہا بازار کی طرف جائیے. اور جیسے ہی بازار کا لفظ سنتے سید سجاد کی آنکھوں میں اور زیادہ آنسو ہوئے. وہ کہتا کہ فرزند رسول میں نے کیا ایسی بات کہہ دی کہ آپ کا دل دکھ گیا؟ کہ نہیں تیرا قصور نہیں ہے، مگر تجھے کیا معلوم، تو نے کہا بازار اور میری نظروں کے سامنے بازار شام آ گیا. اور اب اگر سید سجاد کبھی بازار کی طرف چلے بھی جائیں تو قصائیوں کا امتحان ہے، قصاب بچر شاپ چلانے والوں کا امتحان ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سجاد آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، یہ کٹا ہوا جانور ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالو، چادر ڈالو، اس کو چھپاؤ. جیسے کہ سجاد اگر کٹے ہوئے جانور کو دیکھیں گے ایک سوال کریں گے، اور سوال کیا. جب کٹا ہوا جانور نظر آیا تو سجاد نے پوچھا اے قصاب اتنا بتا دے، پانی پلا کر ذبح کیا؟ پیاسا تو ذبح نہیں کر دی. وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے فرزند رسول آپ کے جد کی شریعت کو ماننے، کیا ممکن ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح کر دیا جائے؟ اور اب سید سجاد اسے دعائیں دیتے ہیں اور اپنا رخ کرتے ہیں کربلا کے اور کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام ہو. یہاں مدینے میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے. ہائے کربلا میں فرزند رسول، فرزند زہرا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، سجدے کی حالت میں گردن پر شمر کا خنجر چل رہا. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. حاضرین منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. خاص طور پر محمد خوجہ جو ایکسیڈنٹ کے اندر سخت علیل ہیں، مالک انہیں اور تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. مالک پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما.
مالک مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔